لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ اچھا، ہم لوگ جو بات پڑھ رہے تھے، یہ جو بھی ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا، وہ کیا چل رہا تھا؟ وہ بنی اسرائیل سے متعلق جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں جن میں بیسکلی یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، انہوں نے ان نعمتوں کا انکار کیا، اور پھر جو ہے وہ کیا ہوا اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب بھی دیا، لیکن ایٹ دا اینڈ ان سے وہ لے لیا گیا، اور کچھ ریزنز بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بیسکلی وہ سارے ریزنز چل رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا، پھر ایک نئی غلطی کی گئی، اس پر معاف کیا گیا، لیکن اینڈ پر کیا ہوا کہ مسلسل ڈھیل دینے کے باوجود، معاف کرنے کے باوجود ان کے رویوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے آیا نمبر 140 سم تھنگ تک چلے گا، یہ مسلسل بنی اسرائیل کا جو بھی واقعہ ہے، ان کی ڈفرینٹ چیزوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم اس وقت دیکھ رہے تھے آیہ نمبر 56۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کیا، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اس سے پہلے نہ تو کسی قوم پر بادلوں کا سایہ کیا گیا تھا اور نہ اس کے بعد کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے نوازا۔ اچھا، ہم بھی دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بہت پروٹوکول دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اپنے آپ کو وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہی رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی کمی بے بسی کو گنتے ہیں، مانتے ہیں کہ ان کا یہ کمال نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں رویہ کہ ان کو ایک کے بعد ملنے والی دوسری نعمت جو ہے وہ مزید سرکش بنا رہی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ آج کا جو ہمارا نیا لیسن ہے اس میں ہم کچھ آیتیں دیکھیں گے کہ یہاں تک وہ کہیں گے کہ ہم تو جہنم میں بھی نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر ہم بالفرض ڈالے بھی گئے تو وہ گنتی کے چند دن ہوں گے، اور جن کو ہم ہاتھوں پہ بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اتنے کم دنوں کے لیے ہم ڈالے جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے ہم وہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ مطلب اتنا زیادہ، یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ وہ لے کر آئے تھے اللہ کے پاس سے کہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور اس طرح کی چیزیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر پہلی بات کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ دوسری چیز جو بہت اہم اور الگ ہے وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان پر آسمان سے کھانے اتارے گئے۔ مطلب اس سے زیادہ عزت والی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے کھانے اتارے۔ من اور سلوا، من کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نمکین کھانا تھا، اور سلوا جو ہے وہ میٹھا کھانا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے آگے؟ کلوا من طیبات ما رزقناہم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اچھا، آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس ہے PDF، یہ جو بھی ہے سب کے سامنے اوپن ہے، یا اسکرین پر شیئر کر دیا جائے، کیونکہ اسکرین پر شیئر نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہم بات کر رہے تھے طیبات، کھانے پینے کی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، رزق دیا، اور اس میں سے کیا کہا کہ اس کو کھاؤ، رزق دیا تمہیں اور اس میں سے یہ طیبات تم کھاؤ، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زیادتی کی، چیزوں کو غلط کیا۔ آگے ہم جا کر اگلی آیت میں پڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا ہم پر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا۔ جو بھی انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، جو بھی نقصان کیا ہے، انسان جو بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، جو بھی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ہم بھی جب کوئی بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کو اس کا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجے تک وہ ہمیں ہی اس چیز کا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی نافرمانی اور ظلم کیے ہیں، انہوں نے کسی اور کے لیے نہیں کیے، انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، آگے ان کو ایک اور حکم دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ جو تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اب تم کیا کرو؟ کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، ایک بستی میں داخل کرنے کا ان کو کہا گیا کہ تم اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور تم وہاں پر سکون سے کھاؤ، جو تم چاہتے ہو با فراغت، خوشی سے تم اس کو کھاؤ۔ پر تم نے کرنا کیا ہے؟ جب تم دروازے سے داخل ہو، یعنی بستی میں جب تم انٹر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، اور کہو حطۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں تمہیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ رمضان آ رہا ہے
تو کوشش کرنی ہے کہ ہر معاملے میں ہم احسان کے درجے پر کام کر سکیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ ادا کرنا. اگر آپ کے ساتھ کسی نے چھوٹی نیکی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ بڑی نیکی کر دیں. یعنی اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایگزیکٹ مثال نہیں آ رہی تو میں اس طرح کی بات کر رہی ہوں. یعنی کسی کا حق کم تھا لیکن آپ نے اس کے حق سے زیادہ دیا. جسے نبی علیہ السلام کی سنت سے ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی سے قرض لیا کرتے تھے تو بالفرض اس سے آپ نے 1 درہم یا 1 دینار قرض لیا ہے تو آپ اس کو واپس جو ہے وہ اس سے زائد کرتے تھے. یعنی اگر بالفرض آپ نے کسی سے 80 روپے قرض لیا تو آپ اس کو 90 یا 100 کر کے واپس کیا کرتے تھے. تو یہ احسان ہوتا ہے. اگلے نے آپ کے ساتھ نیکی کی، اس نے آپ کو مشکل وقت میں کچھ دیا، قرض دیا، اور پھر جواباً آپ جتنی آپ کی ہمت جرت ہے آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، اس کے ساتھ احسن معاملہ کریں. تو احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ ادا کرنا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہم بھی زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں، جو احسان کریں گے، جو حق سے زیادہ ادا کریں گے تو ہم بھی ان کو زیادہ دیں گے. اچھا جی، آگے ہے فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا حطۃ کہو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا. تو انہوں نے اس کو ہی بدل دیا، جو ان کو کہا گیا اس بات کی بجائے انہوں نے کچھ اور کہا. یہاں نا قول غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہا گیا قول، اس کے بجائے انہوں نے کچھ اور کہا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے حنطۃ کہا. حنطۃ تھا بخشش دے، اللہ ہمیں بخشش دے، اور انہوں نے حنطۃ کہا یعنی گندم مانگی اللہ سے، گندم دے. یعنی اس چیز کو، ایک تو انہوں نے لفظ کو توڑا موڑا، ٹھیک ہے، جو اللہ سبحانہ نے لفظ بتایا، جو حکم دیا، اس کو بدلا. دوسری چیز دیکھیں، مطلب وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ اگر ہم اس لفظ کے میننگ پر جا کر بات کریں کہ انہوں نے اللہ سے کیا مانگا، یعنی اللہ تعالیٰ من اور سلوہ نازل کر رہے ہیں. اگلی آیت جو آپ نے پڑھی، من بقلیہا وقصائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا ولی، دے اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں تمہیں؟ آسمان سے نازل کر رہے ہیں کھانے. لیکن انسان بہت دفعہ ایسے کرتا ہے کہ اس کو بہتر اس کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے اور اس کو بہتر عطا کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس پر کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہوتا. اور بظاہر اس کو جو بہتر لگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کمتر ہوتا ہے اس سے جو اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہو جانا اور اللہ تعالیٰ جو عطا کر رہے ہیں اس کو قبول کر لینا بڑے دل سے، یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. اور ہم اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں، جو ملا ہے اس پر ہم کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. ہم اور سے اور کی ہمیں ہوس بھی ہوتی ہے اور طلب بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ پہلی نافرمانی کیا کی؟ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس کو بدل ڈالا. مطلب آپ ایسا کب کرتے ہیں؟ جب ایک ذات مسلسل آپ پر نعمتیں کر رہی ہے، آسمان آپ کو فرعون سے چھڑوایا، آپ کے اوپر جو ہے وہ من اور سلوہ نازل کیا، آپ کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اتنا سب کرنے کے باوجود آپ کیسے بھول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات؟ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلو ہمارے اوپر من اور سلوہ نہیں نازل ہو رہا، لیکن اگر ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ محسوس کریں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بیش بہا نعمتیں ہیں ہم پر اگر ہم ان کو گننا شروع کریں، اور کتنی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا. ورنہ ہمارے گناہ بھی تو کچھ کم نہیں ہے نا. ان کے گناہ تو آج قرآن میں مینشن کر دیے گئے ہیں جو تا حیات تا قیامت تک چلیں گے. لیکن ہم بھی اپنی جگہ پر اپنی ذات میں بہت سے ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلسل ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی زبان کو عادت ڈالیں. جب آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے گی نا تو پھر ایک سٹیج آئے گی کہ آپ دماغ سے بھی سوچنے لگیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں اور کس بات پر شکر ادا کروں. اپنی وہ نظر بنائیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، جس سے ہم پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مثبت سوچ مانگا بھی کریں. ورنہ یہی ہوگا، تھوڑا ملا ہے اور ملنا چاہیے اور بھی ملنا چاہیے، اور جو مل رہا ہے وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک اور ان پر جو نعمت کی وہ کیا تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی مانگا تو اللہ سبحانہ نے کیا کہا؟
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ پتھر پر جو ہے وہ اپنا عصا مارو، یعنی اپنی جو لاٹھی ہے اس کو مارو، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 12 گروہ تھے ان کے ساتھ، اور 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ نکالا تاکہ کوئی لڑائی فساد والی بات ہی نہ ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یعنی سب لوگوں نے جان لیا اپنے اپنے پینے کی گھاٹ۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 12 قبیلے اور یا پھر 12 سردار تھے، 12 قبیلے تھے یا 12 گروہ تھے جن کے لیے الگ الگ چشمے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے تم سے، تمہیں اتنا سب کچھ دیا جا رہا ہے، مانگا تم سے کیا جا رہا ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے۔ یہاں پر بھی انسان کو اس کی کمی بتائی جا رہی ہے کہ کہاں سے کھاؤ، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، اور تم نہ کرو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم فساد کرو مفسد بن کر، زمین میں فسادی بن کر جو ہے وہ مت پھرو، زمین میں فساد مت کرو۔ یعنی مطلوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرو، کھاؤ پیو جتنا چاہیے۔ اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا حیث شئتم رغدا، با فراغت کھاؤ، کرنا کیا نہیں ہے، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو پانے کے باوجود جہاں ہمارا ہاتھ پڑتا ہے، جہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بھی فساد کر دیں، زمین کے اندر بھی فساد کر دیں، جہاں موقع ملتا ہے ہم کانشیسلی انکانشیسلی چیزوں کو خراب ہی کر رہے ہوتے ہیں، معاملات کو ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کہیں 10 لوگ بیٹھ کے نیگیٹو بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، وہاں آپ ایک مثبت بات کریں گے تو اس کا اثر ضرور ہوگا۔ لیکن جہاں 10 لوگ بیٹھ کے یا 5 لوگ بیٹھ کے مثبت بات کریں، وہاں پر آپ ایک غلط بات کریں گے یا ایک نیگیٹو بات کریں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے جو بات جائے وہ مثبت ہی ہو، وہ پازیٹیو بات ہی ہو، اور کبھی بھی آپ جو ہے ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو فساد کرنے والے ہوں، بلکہ آپ فساد کو روکنے والے ہوں۔ لوگ غلط سوچ رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی میں آپ ایک پازیٹیو بات کرنے والے ہوں۔ اس سے آگے ہے جی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، پھر ناشکری، اب ہم نے ایک کھانے پر جو ہے وہ صبر نہیں کرنا، اب تو ہمیں زیادہ چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہ اب آپ اپنے رب سے دعا، مطلب انداز دیکھیں آپ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کریں۔ یعنی انہوں نے تو رب کو آن ہی نہیں کیا، اتنا سب کچھ اللہ سبحانہ دے رہے ہیں، تو انسان تو دل سے کہتا ہے کہ مطلب میرے اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمیں یہ دے دے۔ یعنی یہ کتنا سطحی تعلق لگ رہا ہے اس بات سے کہ ان کا مطلب اپنے رب کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ ان پر کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب سے دعا کی۔ یہاں پر سمجھ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کی بات کی، ان کی دعا کی الگ ویلیو تھی، لیکن انداز جو ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب سے دعا کیجیے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ کیا ہمارا ریلیشن ہے اپنے رب کے ساتھ، کیا ہم کہتے ہیں کہ وہ میرے اللہ تعالیٰ ہیں اور اپنا سمجھتے ہیں ان کو، اور پھر اپنا سمجھ کے مانگتے بھی ہیں اپنے رب سے۔ آگے ہے جی یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، پھر انہوں نے چند چیزوں کے نام رکھے کہ ہمیں تو یہ چاہیے، یہ سبزیاں ہمارے لیے اللہ سے کہیں کہ وہ اگا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو کمتر ہے اس سے جو بہتر ہے، یعنی بہتر کیا ہے، من اور سلوہ، اللہ سبحانہ کی طرف سے نازل کردہ کھانوں کو تم بدلنا چاہ رہے ہو اس سے جو ادنا ہے، جو زمین سے نکلے گا، جو کمتر ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں جی بس ہمیں تو یہی چاہیے، اور پھر ان کو کیا کہا گیا، اہبطوا مصرا، اتر جاؤ پھر شہر میں، تو بے شک تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا، ما سألتم، جو تم نے مانگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ ان پر مار دی گئی پھر ذلت اور محتاجی، اور وہ پلٹے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ۔ اور یہ کیوں تھا، آگے ریزن بتایا گیا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں کرتے اللہ کی آیات کا کفر۔ کفر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ زبان سے کہہ دیں، انکار کر دیں کہ ہر چیز کا کہ نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے میں اس کا انکار کرتی ہوں، میں اس کو نہیں مانتی، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن آپ عمل سے اس چیز کا کفر کر رہے ہیں، آپ کا عمل اس چیز کے اپوزٹ جا رہا ہے۔
تو یہ بھی بہت ڈرانے والی بات ہے کہ ہم زبان سے تو کفر نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ کی آیتوں پر، اللہ تعالیٰ کی حدود پر، اللہ تعالیٰ کی شریعت، بھیجی ہوئی شریعت پر عمل نہ کر کے اس کا کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی کفر کیا اللہ کی آیات کا۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم جو ہے وہ کیا کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا، اب تو الحمدللہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، لیکن اس طرح کی چیزیں آن اینڈ آف نظر آتی رہتی ہیں کہ کسی عالم نے حق بات کہی ہے، صحیح بات کی ہے، تو اس کو پکڑ کر لے گئے، اس کو ڈرایا دھمکایا، یا پھر بعض صورتوں میں حق کہنے والے یا صحیح بات کرنے والوں کو قتل کر دینا۔ ہمارے ہاں تو اب نبی نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں کہ اہل حق کو ہم ڈراتے ہیں، دباتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں، اور یہاں تک کیا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور وہ کیا تھے؟ حد سے نکلنے والے، یعتدون تھے وہ لوگ۔ اس کے بعد آگے جو ہے اگلی آیتوں میں کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تین لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایک کیٹیگری، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، نصرانی بنے اور سابی ہوتے ہیں، ستارہ پرست جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کیے صالح، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور سابی ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر، اور پھر کیا کرے؟ ایمان کے بعد دوسری ضرورت کیا ہے کام کی؟ عمل صالح۔ صرف ایمان لینا کافی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی امتی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ کہہ دینا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ دوسری شرط ساتھ میں کیا رکھی گئی ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو اس نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل کریں گے تو پھر کیا ہے؟ اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، پھر نہ خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ اسی طرح سے آگے جو اگلی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو کھڑا کر دیا تھا، اور طور کو کھڑا کر دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ پہاڑ کو زمین سے اکھیڑ کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا تھا، یعنی پہاڑ کو زمین سے اکھیڑ دیا گیا تھا، اور ان کے اوپر کھڑا کرنے کے بعد ان سے کہا گیا تھا کہ کرو عہد، اگر اب تم کرتے ہو کہ نہیں۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد کیا، اور پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے اس وقت پکڑا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اور پھر کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ پکڑو جو دیا ہے تمہیں قوت کے ساتھ، اور یاد کرو ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ بھی اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ عہد کیا انہوں نے، ان کے اوپر طور کو، کوہ طور پہاڑ ہے جس کو اکھیڑ کر ان کے اوپر کھڑا کیا گیا، ان کو ڈرا کے ان سے عہد لیا گیا، انہوں نے عہد پورا کیا، وعدہ دیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیت، پھر وہ پھر گئے۔ مطلب نہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حق کے راستے پر جما سکی، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈراوا تھا، جو ایک طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا، وہ خوف بھی ان کو حق پر کھڑا نہیں کر سکا۔ اچھا، یہ انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، جن کی آپ تعریف کرتے ہیں، جن کو آپ ریوارڈ دیتے ہیں، جن کو آپ پازیٹیو اسٹروکس دیتے ہیں، تو وہ زیادہ آگے جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ڈانٹتے ہیں اور ایک دو چماٹ بھی لگا دیتے ہیں تو وہ صحیح چلتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہی ہوں، یہ دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ انسانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بشارتیں بھی دی ہیں اور ڈراوے بھی دیے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نعمتوں کو سن کر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جب وہ جنت کے قصے پڑھتے ہیں تو وہ نیکیوں میں دوڑ لگانے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ ہیومن سائیکی ہے کہ وہ دونوں چیزوں کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو نعمتیں دے کر بھی سمجھایا، پھر ان کو کے اوپر طور کو کھڑا کر کے بھی ڈرایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ پھر بھی پھر گئے اس سے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، جی ورحمتہ، لیکن تم
لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل اور رحمت کیا، اگر تم پر وہ نہ ہوتی تو پھر تم کیا تھے؟ خسارہ پانے والے تھے. آگے پھر ایک اور ان کی نافرمانی کا ذکر آ رہا ہے اگلی دو آیتوں میں، اور وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم نے سبت کے روز یعنی ہفتے کے روز تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. یہ کیا کرتے تھے؟ مچھلیاں پکڑتے ہوتے تھے اور اس سے ان کا کام چلتا تھا. تو ان کو کہا گیا کہ تم نے سارے دنوں میں مچھلیاں پکڑنی ہے، سبت کے دن میں تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. یعنی ہفتے کے دن تم نے چھٹی کرنی ہے مچھلیاں پکڑنے سے، اور تم نے عبادت کرنی ہے. اور ان کی آزمائش ایسی تھی کہ سبت کے روز مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں، پانی پر تیرنے لگتی تھیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ سبت کے روز مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نہر سے چھوٹی نالیاں جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف بنا دی. پانی ان میں آتا تھا، مچھلیاں اس میں آتی تھی اور پھنس جاتی تھیں، اور پھر یہ اگلے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے. سبت کو نہیں پکڑتے تھے، لیکن مچھلیوں کو سبت کے دن جال میں پھنسانے کا انتظام انہوں نے کیا تھا. یعنی یہ ایک انداز ہوتا ہے دھوکہ دینے کا. بظاہر تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اندر خانے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ سبت کو منع کیا گیا تھا نا، انہوں نے سبت کو مچھلیاں نہیں پکڑی، لیکن انہوں نے وہ نالیاں بنا دی اور مچھلیوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کر لیا، اور سبت سے اگلے دن یہ اس کو پکڑ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ کہا ان سے کہ تم ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر. اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں. بعض کے نزدیک یہ بھی ہے کہ انسانوں کو پھر جو ہے وہ ذلیل و خوار بندر میں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، یہ جو سبت کا واقعہ تھا، عبرت ان کے لیے جو سامنے تھے ان کے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے لگے. آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا، ان واقعوں کو ہزاروں سال گزر گئے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے. کیا لیا ہے آپ نے اس سے؟ کیا نصیحت ہے اس میں؟ کہ اس طرح سے ہیل حجت، انہوں نے ہیلا بازی کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی میں انہوں نے ہیلا اختیار کیا ہے. بظاہر تو یہ سبت کو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے ہیلے بازیوں سے کام لیتے ہوئے وہی کیا جو ان کا من چاہ رہا تھا، جو ان کے دل میں تھا، انہوں نے وہ کیا. تو کیا ہے یہ حرکتیں نہیں کرنی. بظاہر تو یہ تھا کہ ہاں جی ہم نے دھوکے سے کام کر لیا اور ہم نے سبت کو مچھلیاں بھی نہیں پکڑی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور جو ہے، جی جی ناشکری بھی کرتے تھے. بالکل. یہ تو ان کی کامن ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز ملنے پر راضی نہیں ہے، دوسری چیز کی طلب ہے، پھر تیسری چیز کی طلب ہے، اور مسلسل یہی ہے. اور ہمارا بھی یہی رویہ. وہ نبی علیہ السلام فرماتے بھی ہیں نا کہ بنی آدم کو جو ہے اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اس کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ دوسری کی طلب کرتا ہے، اور دوسری مل جائے تو تیسرے کا طلبگار ہوتا ہے، سوائے اس کے پیٹ کو مٹی کے یعنی قبر کے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پاس ہے مجھے اس پر شکر کرنے والا بنا، ہر وقت کی حرص سے اور زیادہ کی اس شوق سے مجھے نکال، مجھے اس دنیا اور ان چیزوں سے بے نیاز کر دے. اور ہوتا ہے انسان جب مال دیکھتا ہے، جب اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتا ہے، تو وہ ضرور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ اس وقت اپنے سیلف کو کنٹرول کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اور اپنے آپ کو بار بار فیل کرانا کہ اس دنیا کی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک لاغر بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ خریدے گا نا، کون ہے جو یہ خریدے گا، پیسہ لگائے گا اس پر. مفہوم ہے حدیث کا، غالباً 1 درہم کی بات ہوئی، کون ہے جو اس کو اتنے میں خریدے گا. اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں خریدے گا. تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جان لو پھر اس دنیا کی جو اہمیت اور حقیقت ہے نا، وہ اس مردہ بکری کے بچے جتنی ہے، یعنی اتنی ہے کہ کوئی اس کو مفت میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت سمجھا دیں اور ہمیں واقعی میں یہ چیزیں سمجھا دیں کہ ہمارے دل سے ان چیزوں کی محبت اور شوق نکل جائیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں کیا ہے، پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے گائے کے بچے کو، بچڑے کو معبود بنا لیا ایک، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک گائے کو ذبح کریں تاکہ ان کے دل سے اس چیز کی محبت نکلے، یعنی اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہوں گے تاکہ ان کے دل سے اس چیز کی محبت کم ہو یا نکلے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں، ان کو حکم دیا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، یعنی ان جنرل ان سے کہا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے بیسیکلی گائے کی شکل کا وہ بچڑا بنایا تھا نا جس کی وہ عبادت کر رہے تھے، تو اس کو وہ ذبح کریں گے کسی بھی گائے کو تو ان کے دل سے وہ چیز کم ہوگی، اس کی محبت۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تم بناتے ہو مذاق ہمیں؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مذاق اڑانے والے، مذاق بنانے والے پھر جاہل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہوئے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، آگے جو ہے وہ بچڑے کی بات ہو رہی ہے، گائے ان کو سمبل کہا گیا، ایک گائے ہے اس کو ذبح کر دو۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کثرت سوال کیا۔ کثرت سوال بھی جو ہے نا، اس کو بھی بنی اسرائیل کے رویوں میں سے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے کثرت سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ان کو سمبل کہا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو، انہوں نے کہا آپ دعا کیجیے اپنے رب سے، وہ واضح کر دے ہم پر کہ وہ کیسی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، کہ بے شک وہ گائے ہو نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو بلکہ عوان بین ذلک یعنی اوسط عمر کی ہو۔ اس کے ففعلوا ما تؤمرون، تو تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا تھا؟ ذبح کرنے کا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا اور اپنے لیے خود مشکل کھڑی کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مزید واضح کریں اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، زرد ہو، خوب گہرا ہو اس کا رنگ اور دیکھنے والے کو اچھی لگے۔ پھر انہوں نے تیسرا کوشچن کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر تو جو گائے ہے وہ مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی اب تو ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کہ وہ کون سی گائے ہے، کیسی ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو پھر ہم ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ویسے ہمارا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی نا تو میں پھر قرآن پڑھوں گی، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھوں گی۔ بھائی آپ کی کوشش کدھر ہے؟ آپ کی کوشش بھی تو نظر آنی چاہیے، کوشش ہوگی، تڑپ ہوگی تو ہی توفیق بھی ملے گی۔ آگے پھر کیا ہے، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ نہ وہ ہل چلاتی ہو زمین میں، نہ زمین کو سیراب کرتی ہو کھیتی کو، اور صحیح سلامت ہونا اس پر کوئی دعویٰ ہو۔ یعنی بہت زیادہ کوشچننگ کے بعد پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ ہاں اب تم ہمارے پاس حق لے آئے ہو، فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ تھے نہیں ایسا کرنے والے، یعنی انہوں نے کثرت سوال کیے۔ اور جب اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سنت سے بھی ملتا ہے، جب نبی علیہ السلام سے کوئی اس طرح کے بہت زیادہ سوال کرتے تھے لوگ تو آپ ان کو منع کرتے تھے کہ اپنے لیے حلال کو مت حرام کرواؤ۔ تو یہاں پر بھی کیا طریقہ ہے کہ آپ کو، ان کو صرف کہا گیا سمپل کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے اتنے سوال کیے کہ پھر ان کو اسپیسیفک کر کے دیا گیا کہ ہاں بس یہی کرو آپ۔ یعنی بعض دفعہ ہم ایسے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر جواب ملنے پر ہم ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے ہی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس لیے جتنا پتہ چلے، جتنا معلوم ہو بس اتنا لے لینا چاہیے۔ آگے کیا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، پھر ایک اور قصے کی بات ہو رہی ہے کہ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا احسان کیا تھا کہ جب تمہارے اوپر کیا تھا کہ تمہارے میں ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، اور پھر تمہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک بے چینی اور ایک فساد والی فیلنگ تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تمہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، پھر جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو اور پھر تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، کوئی کس کو کہہ رہا تھا اور کوئی کس کو، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تھے تم چھپاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں پر حکم دیا، فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا،
ان کو حکم دیا گیا کہ اس کو مارو اسے ببعضیہا ساتھ اس کے بعض کے، کذالک اس طرح یحیی اللہ الموتى زندہ کرے گا اللہ مردہ کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے آیاتہ لعلکم تعقلون۔ یہاں پر کیا کہا گیا ان سے کہ جو ہے وہ ان کو قاتل بیسیکلی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون قتل یعنی کس نے قتل کیا، تو وہاں پر ان کو کہا گیا کہ گوشت کا یعنی اس کو مارو ایک ٹکڑا، اور پھر کیا ہوا یعنی ایک پوری ایک سٹوری ہے، ایک واقعہ ہے، بس اس کو اتنا ہی لیجئے کہ اس کے بعد جو ہے وہی شخص جو فوت ہو گیا تھا وہ زندہ ہوا، اور اس نے خود اپنے قاتل کا نام بتایا، اور پھر جو ہے اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مطلب ان کے ساتھ وہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سب کیا جو اس سے پہلے اور بعد کسی کے لیے نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ آگے ہے جی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر کیا ہوا؟ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل۔ کیسے سخت ہو گئے؟ فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید ہو گئے سختی میں۔ اور پھر آگے پتھروں کی کچھ قسموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ان میں سے بھی خیر نکلنے لگتی ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اور پھر تیسرے ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جب وہ گر پڑتے ہیں، یعنی پتھروں کی بات کی جا رہی ہے، یہ بیسیکلی دلوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ کچھ دل بہت سخت ہوتے ہیں جب ان کے اندر خیر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ان تک خیر پہنچتی ہے تو پھر ان سے نہریں نکلنے لگتی ہیں، یعنی ان سے خیر دوسروں تک پہنچنے لگتی ہے۔ اور کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں، وہ فوراً جھک جاتے ہیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ آگے کیا ہے؟ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کہ کچھ فریق ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ کب بدلتے ہیں؟ جب وہ اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، جبکہ وہ اس کو جانتے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی یہود کی بات کی جا رہی ہے کہ تورات میں ان کو سب پتا تھا، ان کو سب بتا دیا گیا تھا، اور جب وہ کلام کو سنتے تھے اللہ سبحانہ کے تو وہ اس کو سمجھتے بھی تھے اور اس کو پہچانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بدل دیتے تھے۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ جب وہ ملاقات کرتے تھے ایمان والوں کے ساتھ تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بعضهم الی بعض، یعنی اپنے جیسوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں بما فتح اللہ علیکم، یہ جو کھول دی ہیں اللہ نے تم پر۔ اس کی تفسیر میں دیکھ رہی تھی تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ بظاہر لوگوں کو کہتے تھے آپس میں جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ان کی خوشامد کے لیے وہ کیا کرتے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہوتے تھے، یعنی ان کو اپنی تورات کی چند باتیں بتا دیتے تھے تاکہ ان کو لگے کہ ہاں ہم انہی میں سے ہیں اور ہم جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن آگے کیا ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ باتوں میں بھی اس طرح کی بات ان سے مت کرنا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ ہماری باتیں ہی ہمارے اوپر لے آئیں اور آ کر ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ دیکھو تمہیں تو معلوم تھا اور تمہاری کتابوں میں تو موجود تھا۔ یعنی وہ سب جاننے کے باوجود تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے، اور ایک دوسرے کو منع بھی کرتے تھے کہ ان کے سامنے پچھلی کتابوں میں جو ہمیں معلوم ہے اس کا ذکر مت کرنا، یہ نہ ہو کل کو یہ ہم سے جھگڑنے لگے۔ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں؟ یعنی ان کو تو لگ رہا ہے کہ وہ سب چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، اور وہ بھی معلوم ہے جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اگلی آیت پر ہمارا جو ہے وہ پارا نصف ہو رہا ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، جن کے پاس نہ تو کتاب کا علم ہے اور نہ انہیں کچھ پتا ہے، بس وہ چلتے ہیں تو صرف اپنی خواہشوں پر۔ اور ہم میں سے بھی اکثریت کا یہی حال ہے، ہم نہ کتاب کو پڑھتے ہیں، زندگیاں گزار دیتے ہیں، نہ ہم جانتے ہیں،
اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہم پڑھ لیں گے تو چیزیں ہمارے اوپر مشکل ہو جائیں گے. ہمیں کیا پتا ہے ہم کس کے مطابق چل رہے ہیں, صرف ہماری خواہش ہے. جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم دین میں شامل کر لیتے ہیں اور اس پر چلنے لگتے ہیں, اور جو ہمیں لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے یا میرے لیے مشکل ہے ہم اس کو دین سے باہر کر دیتے ہیں. تو ان میں بھی کچھ ایسے تھے جو امیون تھے, ان پڑھ تھے, کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس کتاب کا, مگر کیا تھا, صرف خواہشیں اور تمنائیں. اور وہ کیا ہیں, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہے وہ مگر صرف گمان پر چل رہے ہیں, صرف گمان کرتے ہیں. اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر ہلاکت کی بات کی ہے جو کہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ اپنے ہاتھوں سے بدلتے ہیں, خود لکھتے ہیں, باتوں کو بدلتے ہیں, چینج کرتے ہیں, لوگوں کے مطابق کرتے ہیں, اور پھر اس پر قیمت وصول کرتے ہیں. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں, خود سے بات کرتے ہیں, خود سے فتوے دیتے ہیں, خود سے غلط بات کر کے کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر کیوں ایسا کرتے ہیں, تاکہ وہ لوگوں کے مطابق بات کریں گے, لوگوں کے مطابق چیزیں دیں گے, ان کو فیصلے ان کے مطابق کریں گے, تو وہ اس پر قیمت وصول کریں گے. تو یہ لیشتروا, تاکہ وہ لیں اس کے بدلے ثمنا قلیلا. اور پھر آگے کیا ہے, پس ہلاکت ہے ان کے لیے, کس وجہ سے, بما کتبت ایدیہم, اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا, اور ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے. آیت نمبر 79 تک کافی ہے. اس کے بعد آگے مزید انہی کی باتیں ہو رہی ہیں, انہی کے متعلق انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی اور کیا کیا نئی باتیں مزید گھڑی ہیں, ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. ابھی تک ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس پورے پیراگراف میں, آیت نمبر 79 تک, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا, پھر ان کی نافرمانیاں اور جو بھی ان کے جرم تھے ان کا ذکر کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے بات کی, پھر اسی طرح سے تورات سے نوازا, من و سلوہ نازل کیا, بادلوں کا سایہ کیا, بارش میں جاری کیے, اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پوجا شروع کر دی اللہ تعالیٰ, پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کو دیکھنے کا بھی مطالبہ کیا تھا, پھر اللہ کی آیات کا انکار کیا, پھر آج ہم نے پڑھا کہ انبیاء کو قتل کیا, سبت کا جو قانون تھا اس کو توڑا, گائے کو ذبح کرنے پر ہیلا بازی اور حجت کیے, پھر اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کی, پھر دنیاوی فائدوں کے لیے آیتیں گھڑ کر اللہ تعالیٰ سے منسوخ کر دی. تو یہ ان کی نافرمانیاں ہیں جو مسلسل انہوں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں, جن کا ذکر ہم نے آج تک کی آیات میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے, ٹائم اوپر ہو چکا ہے آلریڈی, یہ ٹائم بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے. اچھا جی, مجھے آپ کوئکلی بتا دیں کہ صبح 8 سے 12 تک کتنے لوگ اویلیبل ہیں, 8 سے 12 کے درمیان کتنے لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں کلاس کے لیے؟ میں سارے بتا دیں جو جو